اچھا جی، نانی اماں کہتی ہیں چاند پہ پریاں رہتی ہیں، تو چاند پہ پریاں کیوں رہتی ہیں؟ چاند پہ جن کیوں نہیں رہتے؟ کیونکہ چاند روشن ہے اور یہ خوبصورتی کی علامت ہے، اس لیے اس کے ساتھ پریاں جو ہیں وہ ایسوسیٹ ہونی چاہیے، جن ایسوسیٹ نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات تو یہ چھوٹی سی ہے کہ نانی اماں کہتی ہیں چاند پہ پریاں رہتی ہیں، یہ کیوں ڈسکس کی جائے؟ خوبصورتی کو اچھائی کے ساتھ، روشنی کو اچھائی کے ساتھ، اور ڈارکنیس کو یا کالک کو یا سیاہ پن کو برائی کے ساتھ ہی کیوں جوڑنا چاہیے؟ بڑا مین سوال ہے، جس کی مثال اس ایک چھوٹے سے جنگل میں ہے جو کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے۔ نانی اماں کہتی ہیں چاند پہ پریاں رہتی ہیں، کیونکہ روشنی نے ہمیں ہمیشہ راستہ دکھایا۔ اندھیرا جب سے انسان جنگلوں میں رہتا تھا اور خود شکار ہوتا تھا، تب سے اندھیرا تو انسان کا دشمن رہا۔ پتہ نہیں اس اندھیرے میں یا اس جھاڑی کے پیچھے کون سا ایسا جانور چھپا ہوا ہو جو کہ اس کا شکار کر لے۔ روشنی اسے آگاہ کرتی ہے، اسے دکھاتی ہے، اس کی جان بچاتی ہے۔ تو پہلی دوستی جو انسان کی ہوئی ہوگی، یا جب اس نے جسے ہم حیوان کہتے ہیں یا حیوانیت کہا جاتا ہے، اگر وہ وقت بھی ہم اس کے بارے میں بھی سوچیں تو یہی بات ہمارے ذہن میں آئے گی کہ جاندار کی پہلی دوستی روشنی کے ساتھ ہی گئی، کیونکہ روشنی اسے آگاہ کرتی تھی، اسے خطرے کے بارے میں بتاتی تھی، اور وہ اس خطرے کو بانپ کے اپنی زندگی بچا لیتا تھا۔ تو انسان میں جو خوبصورتی، بدصورتی، روشنی، اندھیرا، ایسے جو اس کے ذہن میں سوال آئے، ان کے جواب اس کی زندگی کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، اس کی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ خوبصورت وہی چیزیں قرار پائیں جو روشن تھیں، جو اس کی جان بچانے کا سبب تھی۔ بدصورت وہ چیزیں قرار پائیں جن کے ساتھ اندھیرا منسلک ہے، یا جنہیں ہم وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ سکتی، چونکہ وہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، تو اس لیے ہم اس اندھیرے سے ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں، آج تک خوف کھاتے ہیں۔ اور اسی ایک چھوٹے سے ایک ذہنی معاملے کے اوپر ہم نے اپنی شعور کی بنیاد رکھی، اپنی سمجھنے کی، اس کائنات کو سمجھنے کی پہلی بنیاد یہی رکھی گئی، جس میں کہ زندگی کا بچاؤ جو تھا وہ نہایت اہم تھا۔ اب یہ جب ہم خوبصورتی اور بدصورتی کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہماری سوچ ہے کہ کوئی چیز خوبصورت ہے، یہ خالی ہوا میں تو کھڑی رہ نہیں سکتی۔ ظاہر ہے کوئی چیز خوبصورت ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ بدصورت بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے صرف کہ بھئی فلاں چیز جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔
آخر خوبصورتی کسی نہ کسی معیار پہ ہی کھڑی ہوگی، ہوا میں تو کھڑی رہ نہیں سکتی. تو وہ معیار جو تھا وہ بدصورتی ٹھہرا، یعنی کہ زندہ انسانوں کو اپنے وجود کا احساس ہونے کے لیے ایک دو جگہ پڑے ہوئے مردوں کی بھی ضرورت ہے، تاکہ انہیں پتہ لگ سکے کہ وہ بھی زندہ ہیں یا وہ ان سے مختلف ہیں. اور یہی اختلاف جو ہے یہ انہیں اسی یکسانیت سے الگ کرتا ہے اور زندگی کی طرف لے کر آتا ہے. لیکن اب جب انسان اپنی شعور کی اس بنیاد پہ پہنچ چکا ہے جسے ہم آج کل کا دور کہتے ہیں، تو وہ اس بات سے پریشان ہے کہ کسی کو اس کی رنگ یا نسل کی وجہ سے کمتر نہ سمجھا جائے. لیکن جب تک خوبصورتی اور بدصورتی موجود رہے گی تو کمتر اور برتر کا نظریہ بھی موجود رہے گا. جیسے کہ ڈاروینین ایوولوشن میں ہم دیکھتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. تو سروائیول آف فٹسٹ میں یہ چیز بڑی شد و مد سے شامل ہے کہ آخر کون سی چیز ہے جو آپ کے انتخاب کو بہتر بناتی ہے. ابلاغ کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں، اپنے ٹیلی ویژن کو دیکھیں، اپنے جس طرح کی ہم موویز دیکھتے ہیں ان کو دیکھیں، فیشن شوز کو دیکھیں، تو ایک خاص شکل صورت، ایک خاص وضاقتہ کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، ایک بلند مقام دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو فرق تو انتخاب نے قائم کر دیا. اس فرق سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ ہاں، ہم اس طرح کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی اپنے انتخاب کو دبا کر کہیں کہ نہیں سب چیزیں برابر ہیں. تو سب چیزیں برابر تو نہیں ہیں، فرق تو قائم ہے، اور وہ فرق ہمارے انتخاب کی وجہ سے ہے. یہ تو ہم اپنے آپ سے زیادتی کریں گے اگر ہم کہیں گے کہ خوبصورتی اور بدصورتی میں کوئی فرق نہیں ہے. نانی اماں کہتی ہیں چاند پہ پریاں رہتی ہیں. ایک تو نانی، ایک محبت اور شفقت کا رشتہ، اور ایک پریاں خوبصورتی کا رشتہ، اور ایک روشنی، انتخاب اچھائی کے لیے. یہ فرق ہی ہمیں تقسیم کرتا ہے، اور یہی تقسیم ہمارے اندر پیدا کرتی ہے یہ چیز کہ اختلاف بھی کوئی چیز ہے اور اس کی بھی کوئی اہمیت ہے. تو اس چیز سے تو جان نہیں چھوٹ سکتی، یہ تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا جب تک چاند پہ پریاں رہتی رہیں گی.